بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عثمان ملک گرین پراپرٹیز سے۔ اس وقت پورے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کافی ڈاؤن ہو چکی ہے، جیسا کہ 2021 میں اگر پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جو 6.5% تھی، اس وقت تقریباً 2% پر آ چکی ہے۔ پاکستان کی معیشت یعنی اتنی خراب حالات میں لوگوں کی بائنگ پاور نہیں ہے، لوگ اپنے کچن کے اندر اتنے زیادہ بزی ہو چکے ہیں، کچن کے ایکسپینسز میں، گھریلو اخراجات میں، کہ وہ نہ تو سیونگ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگوں نے آلریڈی انویسٹمنٹ کر رکھی ہیں وہ انہیں اس جو پراپرٹی کی پرائس بھی پوری نہیں مل رہی۔ خاص طور پہ ایسے دوست جو کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو فائل خرید رکھی ہے جنہوں نے، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بند گلی میں چلے گئے ہیں، یعنی انہیں کوئی وے آف ایگزٹ مل ہی نہیں رہا۔ اگر وہ مارکیٹ میں فائل سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں اتنا زیادہ مائنس سننے کو ملتا ہے، تقریباً 40 to 50% مائنس اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ اور اگر وہ کسی کمپنی کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے آپ سے فائل لی تھی، آپ ہمیں پیسے واپس کر دیں، تو کمپنیز کہہ رہی ہے کہ ہماری فی الحال کوئی بھی ریفنڈ پالیسی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری فائل کے پیسوں کو کسی اور پلاٹ میں مرج کر دیں تو فی الحال مرجنگ پالیسی بھی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں اور الٹا جو ہے وہ کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں انسٹالمنٹ جمع کروائیں ورنہ ہم آپ کی فائل کینسل کر دیں گے۔ تو ایک جو کلائنٹس ہیں، جو فائل ہولڈرز ہیں، وہ ایسی بند گلی میں ہیں کہ وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار ہم قسطیں جمع کروائیں تو مزید پھنستے ہیں، اگر ہم قسطیں نہ جمع کروائیں تو فائل کینسل ہوتی ہے، اگر ہم مارکیٹ میں سیل کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ مائنس سننے کو ملتا ہے، نہ ہی کوئی مرجنگ پالیسی ہے، نہ ہی کوئی ریفنڈ پالیسی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جو فائل ہولڈرز ہیں وہ کافی پریشان ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیسے سروائیو کریں، وے آف ایگزٹ کیا ہے۔ ہمارے پاس اکثر کلائنٹس آتے ہیں فائل سیل کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کا سلوشن بتائیں۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس کے دو سلوشن ہیں، یا تو آپ اس کو کنٹینیو کریں اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے طور پہ آپ اسے لیں اور اس میں صرف قسطیں جمع کرواتے رہیں آپ، اگر آپ کروا سکتے ہیں تو۔ اگر نہیں کروا سکتے تو پھر آپ اسے مارکیٹ میں سیل کر دیں اور جتنے بھی مائنس پہ سیل ہوتی ہے اس پیسے کو کہیں اور استعمال کر کے وہاں سے فائدہ اٹھا لیں۔ خاص طور پہ ایسے دوست جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بزنس میں اب اتنی جان نہیں رہی کہ ہم اس میں سے سیونگ کر کے تو قسطیں جمع کروا سکیں، تو کیوں نہ وہ اپنے اسی فائل کو بیچ کے اپنے بزنس کو امپروو کر لیں، جہاں سے ڈیلی آپ کو انکم آنی ہے، جہاں سے آپ نے ڈیلی پیسے کمانے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو اس میں اس پیسے سے مال خرید کے رکھ لیں، آپ کسی سے بائنگ میں سستا مال خرید سکتے ہیں، کیش اگر آپ کے پاس ہو، آپ ادھار دے کے کسی کو زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں، یعنی ان پیسوں کو آپ اپنے بزنس کے اندر انویسٹ کریں تاکہ آپ اس پیسے کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یاد رکھیں کہ صرف جو کلائنٹس ہیں وہی اس صورتحال کے اندر نہیں پھنسے، بلکہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2021 میں اگر ڈالر کی پرائس 160 روپے تھی تو اس وقت تقریباً 280 روپے ہے، یعنی تقریباً ڈبل ڈالر کی پرائس ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کی پرائس ڈبل ہو چکی ہے، چاہے پیٹرول ہو، چاہے سیمنٹ ہو، چاہے کنسٹرکشن مٹیریلز ہوں، ایلومینیم وغیرہ۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ڈیولپرز ہیں ان کے لیے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا بھی کافی مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جب بھی کوئی فائل سیل کرتی ہیں تو ان کے پیچھے اکثر لینڈ موجود نہیں ہوتی، یا پھر لمیٹڈ لینڈ ہوتی ہے، اور مزید لینڈ خریدنی ہوتی ہے کہ جب کلائنٹ سے فائل بیچ کے ان سے قسطیں وصول کرنے کے بعد لینڈ خریدنی ہوتی ہے۔ اب لینڈ بھی پہلے کے مقابلے میں تقریباً 2-3 گنا اس کی پرائسز بڑھ چکی ہیں۔ ایسی جگہ جہاں پر 60-70 لاکھ میں ایکڑ مل جاتا تھا وہاں 3 کروڑ روپے میں ایکڑ مل رہا ہے، یعنی جو لینڈ کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ گئی اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کاسٹ بھی بڑھ گئی۔ اس صورتحال میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ ہم ڈیلیور کیسے کریں گے۔ تو کلائنٹ اور ڈیولپرز دونوں ہی اس صورتحال کے اندر افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ یاد رکھیں کہ اگر تو آپ فائل ہولڈر ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو مستقبل میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز دینے پڑ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر اسے کنٹینیو کرتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو آپ نے اسے لمبا چلانا ہے، لمبا کھیلنا ہے، لمبے عرصے کے لیے آپ نے قسطیں جمع کروانی ہے۔ دوسری، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز کے لیے بھی تیار رہنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ
جتنا بھی جو ہے نا وہ بوجھ ہو وہ سارے کا سارا ایٹ دی اینڈ کلائنٹ کے اوپر ہی آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آج کل کئی کمپنیز ایسی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ فارم سیل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ آج کل کئی کمپنیز ایسی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کہ وہ ایڈجسٹمنٹ فارم سیل کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فارم ہوتا ہے 10,000 روپے کا، تو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ فارم خرید لیں اور 2-4 مہینے کے بعد ہم 20,000 میں ایڈجسٹ کریں گے۔ اگر کوئی کمپنی اس طرح ایڈجسٹمنٹ فارم بیچ کے 10 کروڑ روپیہ اکٹھا کرتی ہے مثال کے طور پہ، تو یعنی وہ 20 کروڑ روپیہ کلائنٹ کو واپس کرے گی کسی نہ کسی مد میں، تو وہ جو 10 کروڑ ایکسٹرا دیں گے وہ کہاں سے دیں گے؟ وہ آپ ہی کے ڈیولپمنٹ چارجز کو بڑھا کر آپ ہی کی جیب سے نکال کے آپ کو دیے جائیں گے۔ تو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ جو کلائنٹ ہے اس کا ہی نقصان ہے، اس نے ہی پیسے بھرنے ہیں۔ تو جتنے بھی فائل ہولڈرز ہیں، یا تو وہ فائل کو جتنے بھی مائنس پہ سیل ہوتی ہے کم از کم مائنس پہ سیل کر کے اس پیسے کا اچھا استعمال کریں، یا پھر آپ اسے لانگ ٹرم چلائیں۔ اور باقی رہی ہمارے جو معاملات ہیں دینی طور پہ، کہ جیسا کہ ایڈجسٹمنٹ فارم ہے، یہ مطلب حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ فکس پروفٹ ہے، اس کے بارے میں تو علماء ہی جو ہے وہ رائے دیں گے کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو مینٹلٹی بن چکی ہے راتوں رات امیر ہونے کی، جو ڈیولپرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بوگس فائلیں بیچ کے پیسہ اکٹھا کر لیں، جو ڈیلرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریبیٹ کما لیں، اور جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ فائلیں بیچ کے اس کے اوپر اون کما لیں۔ یعنی ہم اس میں ایسے کام نہیں کرتے جس میں ویلیو کریٹ ہو رہی ہو، بلکہ ہم آرٹیفیشل پروفٹ کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے، راتوں رات امیر ہونے کی ہماری سوچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک پاکستان کے حالات بہتر کرے، اور پاکستان کے اوپر نیک دل حکمران جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے اور سب کے لیے آسانی فرمائے۔ ہمارے جو ڈیولپرز ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ وہ ڈیولپر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو نے فائلز بیچی ہیں اسے اچھے طریقے سے ڈیولپ کریں نیک نیتی کے ساتھ، اور جو ہمارے کلائنٹس ہیں جتنے بھی ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ جو پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو اپنا گھر عطا فرمائے۔ یہ تھا میرا انالیسس چھوٹا سا جو آج کل کی جو صورتحال چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم لاہور موٹروے سٹی کے اندر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ خود لاہور موٹروے سٹی میں بیٹھتا ہوں۔ اس کے علاوہ گرین پراپرٹیز کے نمائندے الرحمان گارڈن فیز 2، ایس اے گارڈن، الکبیر آرچرڈ وغیرہ میں موجود ہیں۔ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں خاص طور پہ لاہور ویسٹ کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گرین پراپرٹیز سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔